جسے یا علی کہنا نہیں آتا، طوفان میں جسے یا علی کہنا نہیں آتا، ساحل پہ کبھی اس کا سفینہ نہیں آتا، ساحل پہ کبھی اس کا سفینہ نہیں آتا، اور میدان میں یہی کہہ رہے تھے حبیب ابن مظاہر، شبیر کے عاشق پہ بڑھاپا نہیں آتا۔ میدان میں یہی کہہ رہے تھے حبیب ابن مظاہر، میدان میں یہی کہہ رہے تھے حبیب ابن مظاہر۔ بڑھاپے کا جواب نہیں ہے، کیا بات ہے۔ میدان میں یہی کہہ رہے تھے حبیب ابن مظاہر، شبیر کے عاشق پہ بڑھاپا نہیں آتا۔ کیا بات کہی آپ۔ وہ جسے اپنی نگاہوں سے پلا دیتے ہیں، اسے میں کش نہیں میں خانہ بنا دیتے ہیں۔ وہ جسے اپنی نگاہوں سے پلا دیتے ہیں، اسے میں کش نہیں میں خانہ بنا دیتے ہیں۔ اتنی دولت ہی نہیں تیرے خزانے میں یزید، جتنے شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں۔ اتنی دولت ہی نہیں تیرے خزانے میں یزید، اتنی دولت ہی نہیں تیرے خزانے میں یزید، جتنے شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں۔ اتنی دولت ہی نہیں تیرے خزانے میں یزید، جتنے شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں، جتنے شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں۔ اور جتنے پیسے یہ کماتے ہیں زمانے والے، جتنے پیسے یہ کماتے ہیں زمانے والے، اتنے پیسوں کی اگر بتی جلا دیتے ہیں۔ جتنے پیسے یہ کماتے ہیں زمانے والے، اتنے پیسوں کی اگر بتی جلا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ میں بہت بار مبارکباد پیش کرتا ہوں زین بھائی کو کہ انہوں نے اپنے گھر پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رچایا، اور بالخصوص ہم لوگ جس کو سننے آئے تھے اس کو سن چکے الحمدللہ۔ بہت ہی مبارکباد کے لائق ہیں ہم سب کہ ہم لوگوں نے مہمان کو اچھے طریقے سے سنا الحمدللہ۔ جس طرح ہمیں عزت کرنی چاہیے، تعظیم کرنی چاہیے، ہم نے کیا۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور بہت اچھا پڑھا۔ اللہ رب العزت ان کی عمر میں، ان کی عزت میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آخر میں چلتے چلاتے حضرت علی پر بات ختم ہوئی۔ وہ حضرت علی آج جن کے پیدائش کا وقت شروع ہو گیا ہے، 13 رجب المرجب مغرب بعد سے شروع ہو گئی حضرت علی کی پیدائش۔ وہ حضرت علی، وہ حضرت علی جن کی شان یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کہ جب حضرت علی ماں کے شکم میں جلوگر ہوئے، 3 دن گزر گئے، انہوں نے اپنی آنکھ نہ کھولی۔ 3 دن گزر گئے، آنکھ نہ کھولی۔ پیدا ہوئے ہیں کعبے میں۔ آج جو شخص یہاں سے لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر کے، 1,00,000 2 لاکھ روپے لگا کر کے کعبے میں حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن مدینے جانے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ حضرت علی سے درس لے لیں۔ حضرت علی پیدا ہوئے ہیں کعبے میں، لیکن آنکھ نہیں کھولی ہے۔ 3 دن گزر گئے ہیں، آنکھ نہیں کھولی ہے۔ میرے سرکار جلوگر ہوتے ہیں، فرماتے چچی جان مجھے حضرت علی کو دیجئے، مجھے دیجئے۔ ان کی ماں فرماتی ہے بھتیجے محمد تم کیا کرو گے؟ 3 دن ہو گئے ہیں، میرا بچہ آنکھ نہیں کھولا ہے، شاید یہ اندھا نہ ہو جائے، مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ اندھا پیدا نہ ہو، یہ اندھا نہ ہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد سے فرماتے میرے آقا چچی جان آپ مجھے دے دیجئے۔ جیسے ہی حضرت علی فاطمہ بنت اسد کی گود سے میرے آقا کی گود میں گئے ہیں، آنکھ کو کھول دیا ہے اور دنیا والوں کو بتا دیا ہے اے دنیا دار جتنا بھی خرچ کر کے جانا، لیکن مکے سے واپس نہ آنا، مدینے جا کر کے واپس آنا۔ میرے امام فرماتے ہیں آج وہ آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ حضرت علی جنہوں نے مقام بتایا میرے آقا کا مقام کیا ہے۔ آپ شعر و شاعری کی شکل میں بہت سن چکے الحمدللہ۔ اتنی شان آپ نے سنی کہ آج کی رات مکمل ہو گئی، اور مجھے امید ہے اللہ جب مجھ سے حساب لے گا نا، مجھ سے حساب لے گا۔ پاپی تو ہیں، گنہگار تو ہیں، خطا کار تو ہیں،
لیکن اسی عمر میں ایک رات آئے گی جو آج کی رات ہے. سبحان اللہ. وہ رات آئے گی جو آج کی رات ہے اور ہم کہیں گے یا اللہ ہم پاپی تو ہیں, گنہگار تو ہیں, خطا کار تو ہیں, بدکار تو ہیں, لیکن جس دن حضرت علی کی پیدائش ہوئی تھی اسی شب کو ہم زین البھائی کے گھر پہ بیٹھ کر کے ذکر سرکار منایا تھا. وہ اللہ جو کبھی محبوب کو یاسین کہہ کے پکارتا ہے, جو کبھی محبوب کو طٰہٰ کہہ کے پکارتا ہے, جو کبھی محبوب کو مزمل کہہ کے پکارتا ہے, جو کبھی محبوب کو متصل کہہ کے پکارتا ہے, جو محبوب کو کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, جو کبھی محبوب کو والضحیٰ کہہ کے پکارتا ہے, جو کبھی محبوب کو لم نشرح صدرک کہہ کے پکارتا ہے, اور پوری فاتحہ تک ختم ہو گئی ہے انا اعطیناک الکوثر کہہ کے پکار دیتا ہے. وہ اللہ اپنے محبوب کی تعریف کی بات جب سنے گا فرمائے گا بندے کتنا بھی گنہگار ہو لیکن میرے محبوب کے ذکر میں بیٹھنے کی وجہ سے جا ہم نے تجھے جنت کا فرمان عطا فرما دیا. ہم کتنے خوش نصیب ہیں, ہم کتنے خوش نصیب ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یار ان کا زمانہ پانا ان کی امت میں ہونا معمولی بات ہے, ان کی امت میں ہونا معمولی بات ہے. ان کی امت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کون؟ جو پتھر پر لاٹھی مار دے چشمہ جاری ہو جائے. وہ موسیٰ جو موسیٰ کوہ طور پر جاتے ہوں اللہ سے مخاطب ہو کے باتیں کرتے ہوں, وہ موسیٰ بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے نبی نہ بنا, مجھے محمد کا امتی بنا. اے اللہ مجھے نبی نہ بنا, مجھے محمد کا امتی بنا دے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں یار, ہم کتنے خوش نصیب ہیں. ہم پیدا ہوئے ہیں یہاں پہ ہندوستان میں پیدا ہوئے, اپنے گھر پہ پیدا ہوئے, گاؤں کا مؤذن گیا کان میں اذان دیا اور خوشخبری سنا دیا, اے بندے خوش ہو جا تم آقا کے غلام بن کے پیدا ہوئے ہو, تم آقا کے نوکر بن کے پیدا ہوئے. کتنے خوش نصیب ہیں. اور ہم بتائیں ایک بات آپ, جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے آپ دیکھ لیں, بنی اسرائیل کا ذکر جتنا قرآن میں آیا ہے کسی کا ذکر نہیں آیا. بنی اسرائیل نبی کی اولاد, حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. وہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت آپ روایت کریں تو ملتا ہے سور کہیں بنا دیا, کہیں بندر بنا دیا. نبی کی اولاد کو بھی کہیں سور اور بندر بنا دیا گیا. آج یہ دنیا, آج یہ پوری قوم اگر باقی ہے تو میرے آقا کے صدقے میں باقی ہے, میرے آقا کے صدقے میں باقی ہے. یار آقا کو کیسے لوگ جانتی, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو یار میرے آقا ہمیں کہیں نہیں بھولے, میرے آقا ہمیں کہیں نہیں بھولے. پیدا ہوئے تو رب قبر امتی کہتے ہوئے, کہاں بھولے میرے آقا ہمیں یار, کہاں بھولے. پیدا ہوئے تو رب قبر امتی کہتے ہوئے. اور جب آقا معراج پہ گئے نا, معراج سے تشریف لائے, حضرت فاطمہ فرماتی یا رسول اللہ ابا حضور آپ جب معراج پہ گئے تھے اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے تو آپ نے کیا کیا مانگا تھا؟ سبحان اللہ, آپ نے کیا کیا مانگا تھا؟ حضرت فاطمہ سے میرے آقا فرماتے فاطمہ میرا اللہ کہتا تھا مانگ محمد تو کیا مانگتا ہے, میرا خدا مجھ سے کہتا مانگ محمد تو کیا مانگتا. حضرت فاطمہ خوش ہو جاتی ہے میرے بابا نے کیا کیا مانگا ہوگا, میرے بابا نے بہت کچھ مانگا ہوگا, لیکن میرے آقا فرماتے فاطمہ سن, میرا اللہ کہتا مانگ محمد تو کیا مانگتا ہے. ایک مرتبہ اللہ نے نہیں کہا, دو مرتبہ نہیں کہا, تین مرتبہ نہیں کہا, 100 مرتبہ نہیں کہا, بلکہ 70,000 مرتبہ میرا اللہ فرماتا ہے مانگ محمد تو کیا مانگتا ہے. تو میں نے 70,000 مرتبہ کہا یا اللہ میری گنہگار امت کو جنت کا فرمان عطا فرما دے, میرے گنہگار امت کو جنت کا بخشش کا فرمان عطا فرما دے. وہ میرے آقا ہے یار, وہ میرے آقا. سنو سنو, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. جب وہ حضرت عباس ابن عبد المطلب بیان فرماتے ہیں جب میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر شریف میں اتار رہا تھا, قبر شریف میں جب اتار رہا تھا تو ان کی زبان جو تھی نا جنبش کر رہی تھی, لب ہل رہے تھے, زبان لب جنبش کر رہے تھے. کسی نے پوچھا کیا صدیق کو یاد کر رہے تھے, کیا عمر فاروق کی یاد کر رہے تھے, یا فاطمہ علی یا حسنین کو یاد کر رہے تھے؟
کس کو یاد کر رہے تھے؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب فرماتے ہیں نہیں، وہ کسی کو نہیں یاد کر رہے تھے، بلکہ میرے آقا کی جو زبان جنبش کر رہی تھے نا، اس سے یہ الفاظ ترتیب پا رہے تھے، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے، اے اللہ میری امت کی بخشش کا فرمانا عطا فرما دے۔ اے لوگوں، میں آج پوچھنا چاہتا ہوں، وہ میرے سرکار ہمیں کہیں نہیں بھولے، لیکن آج ہم ہر جگہ انہیں بھولے ہوئے، آج ہم ہر جگہ انہیں بھولے ہوئے، ان کے نام پر ہم کچھ کرنے کو نہیں سوچتے کہ ہم کچھ کریں، ایک رات بھی قربان نہیں کر سکتے اس محبوب کے لیے جو محبوب حضرت عائشہ ہم سب کی ماں فرماتی، جب میرے آقا قیام فرماتے ان کے پیروں میں سوجن آ جاتا تھا۔ وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لیے یار کبھی شب طالب کی کہانی یاد کیا کرو، اپنے بچوں کو ترغیب دیا کرو، اپنے بچوں سے کہا کرو مر جانا لیکن عشق مصطفیٰ کرنا کبھی مت چھوڑنا، مر جانا لیکن مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن نہ چھوڑنا۔ یہ اپنی اولاد کو ترجیح دیں، اپنی اولاد کو ہم یہ چیز سکھائیں انہیں، اس لیے کہ آپ کو بتائیں 4 بچے اول کلاس میں پاسنگ نمبر جب اختیار کرتے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی بات ہے، یہ اسی ملک کی بات ہے، اسی دیش کی بات ہے۔ جب 4 بچے پاسنگ اختیار کیے نا، ماسٹر صاحب فرماتے ہیں تم جو بننا چاہتے ہو ہم وہ بنائیں گے، تمہارا خرچہ ہم اٹھائیں گے، بولو کیا بننا چاہتے ہو؟ ایک بچے نے کہا ہم انجینئر بننا چاہتے ہیں، ایک بچے نے کہا ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، ایک بچے نے کہا ہم پروفیسر بننا چاہتے ہیں۔ اس میں جو چوتھا بچہ تھا بہت ہی حسین و جمیل بچہ تھا، اس کی عمر 5 سال کی تھی۔ اس بچے نے کہا، اس کی عمر جو تھی وہ 5 سال کی تھی، چھوٹا سا بچہ تھا، لیکن اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے ماسٹروں نے کہا جو تم بننا چاہتے ہو ہم بنائیں گے۔ اس بچے نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ہم جو بننا چاہتے ہیں آپ بنا دیں گے؟ کہا بولو تو صحیح کیا بننا چاہتے ہو؟ اس بچے نے کہا مجھے صحابی رسول بننا ہے۔ سبحان اللہ، کہا مجھے صحابی رسول بننا۔ ماسٹر صاحب بھی مسلمان تھے، حیران ہو گئے، کہا بچہ یہ بتا تیری عمر کتنی ہو رہی ہے اور تو صحابی کی بات کرتا ہے بننے کے لیے، بتا تو بات کیسے ہوئی؟ وہ بچہ کہتا ہے جب میری ماں کے میں شکم میں آیا تھا، جب میری ماں کے میں نے شکم میں آیا، میری ماں حضرت بلال کی کہانی پڑھتی رہی، میری ماں حضرت فاطمہ تو زہرا کی کردار کو پڑھتی رہی، میری ماں حضرت بلال کی کہانی پڑھتی رہی، میری ماں حضرت صدیق اکبر کی کہانی پڑھتی رہی۔ اس ماسٹر صاحب نے کہا بتاؤ تو صحیح، جب یہ بات ہوئی اس بچے نے کہا سنو جب میری ماں نے اتنا مجھے کہہ دیا، اتنا مجھے سنا دیا، تو میں نے عہد کر لیا کچھ بنے نہ بنے عاشق مصطفیٰ ضرور بنیں گے، کچھ بنے نہ بنے صحابہ رسول ضرور بنیں گے۔ اس ماسٹر نے کہا تھا بیٹا صحابی تو نہیں بن سکتے ہو لیکن عاشق مصطفیٰ بن جاؤ گے، لیکن تم اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ گے۔ اسی جب وہی بچہ جوان ہوتا ہے، اسی بچے کا نام علامہ ڈاکٹر اقبال ہوتا ہے، جس نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ میرے بھائیوں پتا چلا ہمیں اولاد کی ہم جیسی تربیت دیں گے نا، اولاد ویسی پیدا ہوتی نظر آئے گی، اولاد ویسی ہوگی۔ آج ہمارے گھروں کے حالات بھی ٹھیک نہیں، ہمارے گھر میں بچے پرورش پائیں گے تو کیا عاشق مصطفیٰ بنیں گے؟ ہرگز نہیں بن سکتے، اس لیے کہ ہمارے گھر میں جہاں دن رات تک ٹی وی چلتی رہی ہو، وہ قوم کے بچے کیسے عاشق مصطفیٰ بنیں گے؟ آپ بتائیں تو صحیح۔ لوگ دعا کرتے یار یہ امت اتنی پریشان ہے، یہ امت اتنی پریشان ہے، کہیں ماری جا رہی ہے، کہیں کاٹی جا رہی ہے، کہیں کچھ کیا جا رہا ہے، اس پر اللہ کی رحمتیں کیوں نہیں اترتی؟ اللہ کی رحمتیں کیوں نہیں اترتی؟ بس فرق اتنا ہے آج بھی اس قوم کو عاشق مصطفیٰ بنا دو۔ جب یہ قوم عاشق مصطفیٰ بن جائے گی دیکھ لینا پوری دنیا کا نظام بدل جائے گا۔ یہ قوم جو عاشق مصطفیٰ بنے گی، اس لیے کہ وہ بلال جو مکے کی گلی میں گھسیٹے جا رہے تھے، اس بلال کو اگر کعبے کا چھت ملا ہے اور کعبہ ان کے تلووں کے نیچے آیا ہے تو عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر آیا ہوا نظر آیا، عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر آیا۔
آج ہمارے ہاتھ میں نماز تو ہے لیکن نماز لانے والے رسول کی محبت دل سے نکل گئی ہے. تصویر تو ہے, تصویر لانے والے محمد کے ہمارے دل سے ان کی محبت نکل چکی ہے. آج ہمارا سب کچھ تو ہے, آج ہم ہر چیز کر رہے ہیں یار, لیکن اس سرکار کو کون یاد کرے گا؟ اس کا عشق ہم سینے میں بسائیں گے. وہ میرے آقا جو ہمیں کہیں نہیں بھولے یار. اور میں آخری بات پیش کرتا ہوں, وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے زیادہ وقت ہو گیا ہے, آخری بات میں پیش کرتا ہوں یار. وہ مصطفیٰ, میرے مصطفیٰ جانتے ہو, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین تشریف لا رہے تھے, میرے آقا سے ملاقات ہو جاتی ہے. جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی نا, میرے آقا فرماتے ہیں کہاں سے آ رہی ہو جبرائیل؟ جبرائیل کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا حضور میں جہنم کا سیر کر کے آ رہا ہوں. کہا جہنم کا سیر کر کے آ رہے ہو؟ کہا جہنم میں تو نے کیا دیکھا؟ کہا جہنم میں نے حضرت شیس علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا, حضرت آدم کی بھی امت کو جہنم میں دیکھا, حضرت عیسیٰ کی بھی امت کو جہنم میں دیکھا, حضرت موسیٰ کی بھی امت کو جہنم میں دیکھا. سارے نبیوں کا تذکرہ جب حضرت جبرائیل کرتے ہیں نا, جب میرے آقا کی بات آتی ہے خاموش ہو جاتے. آقا کی بات آئی خاموش ہو جاتے. جیسے خاموش ہوئے میرے آقا فرماتے جبرائیل بتا اس کے بعد کیا ہوا, تم چپ کیوں ہو گئے؟ کہ حضور بات ایسی اگر ہم بتائیں گے تو آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. حضرت جبرائیل کو معلوم تھا امت کا درد میرے آقا کے جگر میں کتنا. آج اگر امت میرے آقا سے محبت کرنا سیکھ جائے پوری دنیا کا نظام بدل سکتا. وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبرائیل بتا کیا تم نے میری بھی امت کو جہنم میں دیکھا؟ کیا تم نے میری بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے؟ فرماتے جی یا رسول اللہ, ہم نے آپ کی بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. اتنا کہنا تھا میرے آقا کے چشمان نبوت ڈوب جاتی ہے, اور وہی جب ڈوبی ہے چشمان نبوت میرے آقا وہاں سے غائب ہو جاتے. 3 دن گزر گئے, آقا کا پتہ نہیں چلا. 3 دن گزر گئے, آقا کا پتہ نہیں چلا. جب حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں دل نہیں لگ رہا, فجر میں نماز پڑھا ہے دل نہیں لگ رہا, ظہر پڑھا رہے ہیں دل نہیں لگ رہا. صحابہ رسول پوری گلی میں ڈھونڈتے ہیں یار میرے آقا گئے کدھر, میرے آقا گئے کدھر, میرے آقا گئے کدھر. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جانتے ہو میرے آقا جدھر سے گزرا کرتے سے نا راستہ بھی خوشبو سے مہک جایا کرتا تھا. دلی کے امام فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. میرے کریم سے اگر قطع کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دل بے بہا دیے ہیں. جانتے ہو صحابہ رسول چلتے چلتے جنگل کی قریب جب پہنچتے ہیں ایک چرواہے پہ نظر پڑتی ہے. صحابہ رسول پوچھتے ہیں یار میرے محبوب کو تم دیکھے ہو, میرے محبوب کو تم دیکھے ہو؟ اس چرواہے نے کہا کہ میں نہیں جانتا تمہارا محبوب کون ہے. کہ یار میرا محبوب وہ ہے جو بولتے ہیں تو رحمتیں قربان ہوتی ہیں, جو چلتے ہیں تو برکتیں قربان ہوتی ہیں. میرا محبوب وہ ہے جو بولتے ہیں تو رحمتیں قربان ہوتی ہیں. یار جن کے کہنے پہ پتھر بھی کلمہ پڑے, جن کے کہنے پہ درخت بھی چل کے سجدہ کرے, وہ میرے آقا ہے, وہ میرے محبوب ہے. اس چرواہے کا مجھے نہیں پتا, لیکن ہاں ایک بات ہے, یہ جو سامنے والی جو پہاڑی دکھ رہی ہے نا 3 دن سے ایک شخص اس میں رو رہا ہے, اور اتنا رو رہا ہے, اتنا رو رہا ہے. اسی رونے کو دیکھ کر کے میرے امام فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اپنی نظر تو ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. میرے آقا جب اس نے کہا نا اتنا رو رہے ہیں کہ میری بکریاں بھی کھانا پینا چھوڑ دی. یار بکری ہو کر کے نبی کے غم میں شریک ہو گئی. ہم مسلمان ہو کے نبی کے غم میں شریک نہ ہو سکتے تو ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں, ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں. میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں یار میرے آقا ہم کو کہاں کہاں کہیں نہیں بھولے, ہر جگہ ہمیں یاد کیے. یار کم سے کم یہ تو سوچ لیا کرو جب تمہارے من میں لگے یار آج چلو فلم دیکھ لیتے ہیں, یہ سوچ لیا کرو یار اس آقا کو ہم منہ کیا دکھائیں گے. جب ہمیں لگے کہ ہم چلو یار ڈرامے دیکھ لیا کرتے ہیں تو بتاؤ اس آقا کو یاد کر لیا کرو یار میں آقا کو منہ کیا دکھاؤں گا. وہ آقا میرے ہیں جو ہر جگہ میرے کامیاب ہوں گے. میرے باپ بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گا, میری ماں بھی میری ساتھ چھوڑ دے گی, میری بہن بھی میری ساتھ چھوڑ دے گی. کوئی بھی رشتہ دار, کوئی بھی لوگ کام
काम नहीं आएगा, वहां पे अगर काम आएंगे तो मेरे आका काम आएंगे। ये सोच के कभी कभी अपने मोबाइल को हाथ से छोड़ दिया करो, अपने मोबाइल को गंदगी से छोड़ दिया करो, अपने मोबाइल को गलत कामों से लगाने से छोड़ दिया करो, अपने जहन को आका का मदीने में बसा लिया करो, अपनी आंखों से तस्वीर मुस्तफा देखा करो, अपनी आंखों से मदीने का नजारा किया करो, अपनी आंखों से अजमेर की गली को देखा करो, अपनी आंखों से तैबा की नगरी को देखा करो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहाबा ने जब पूछा, पूछने के बाद जैसी तस्करा इतना हुआ ना कि बकरियां भी खाना पीना छोड़ दी है। मेरे सरकार के सहाबा फरमाते हैं, हो ना हो मेरे आका ही हो ना हो मेरे आका ही होंगे। और उस सरवाए ने एक बात कही थी, बड़े कमाल की बात की। तो उसने कहा था, सुनो 3 दिन हो गए मेरी बकरियां न कुछ खाई है न पी है, लेकिन जब रात को घर जाती है तो दूध हर दिन से ज्यादा दिया करती है। सुभान अल्लाह, दूध हर दिन से ज्यादा दिया करती है। साहब रसूल जब उस गार में पहुंचते हैं, क्या देखते हैं? गार में मेरे आका हैं सजदे में सर, और रब्बे हबली उम्मती की सदा बुलंद कर रहे हैं, रब्बे हबली की सदा बुलंद कर रहे हैं। यार तुम मेरे आका, कुछ देर गुजरे सिद्दीक अकबर आ गए, उमर फारूक आ गए, उस्मान गनी आ गए, सारे सहाबा आ गए, गार में दाखिल हो गए। फरमाते हुजूर लौट चलिए, मक्के मदीने में दिल नहीं लगता, नमाज पढ़ाते मस्जिद नबी में दिल नहीं लगता, हुजूर लौट चलिए, हुजूर लौट चलिए। मेरे आका फरमाते हैं, सिद्दीक मेरी उम्मत का मामला आ गया, कब तक नहीं जाएंगे? का जब तक कोई अल्लाह हतमी फैसला नहीं फरमा देगा हम यहाँ से नहीं जा सकते। कोई हतमी फैसला जब तक अल्लाह नहीं फरमा देगा हम यहाँ से नहीं जा सकते। कुछ साहबा ने मशवरा दिया, यार हमारे कहने सुने जाए, लेकिन अभी भी उनकी बेटी सैयदा फातिमा मौजूद है। सुभान अल्लाह, चलो सैयदा फातिमा के पास चलते। हजरत सैयदा फातिमा का निकाह हो चुका होता। हजरत सैयदा फातिमा के पास जाती हैं, दोनों नन्हे नन्हे बच्चे हसनैन करीमैन खेल रहे थे। हजरत फातिमा को हजरत अली के पास जाते हैं, हजरत अली आए, हजरत फातिमा को लेकर के आते हैं। हजरत फातिमा गार में गई है, तमाम सहाबा बाहर निकल गए हैं। हजरत फातिमा फरमाती, हुजूर लौट चलिए ना। हसन हुसैन पूछा करते हैं, नाना है कहाँ? लौट चलिए मेरे आका, लौट चलिए ना। मेरे आका फरमाते, जानती हो क्या? कभी जिब्रील से मुलाकात हुई, जिब्रील ने कहा था कि मैंने आपकी भी उम्मत को जहन्नम में देखा, क्या मैं उसी उम्मत के लिए ताइफ की पौधियों में पत्थर खाते रहे? वो उम्मत को अगर अल्लाह जहन्नम में डालेगा तो मुझे कैसे गवारा हो सकता है? फातिमा मैं नहीं जा सकता। कहा हुजूर आप कब तक नहीं जाओगे? कब तक? जब कहा जब तक कोई अल्लाह हतमी फैसला नहीं फरमा देगा तब तक मैं नहीं जा सकता। हजरत फातिमा फरमाती, रुकिए, हजरत अली को बुलाती। हजरत अली आए, हजरत फातिमा फरमाती, मेरे हाथ पे हाथ रखे कसम खाओ कि तुम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाओगे जब तक एक भी जवान जन्नत से उम्मती बाहर रह जाएगा। हजरत अली कसम खाते, फातिमा मैं तेरे हाथ पे कसम खाता हूं, मैं उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा जब तक कि मेरे आका का कोई भी उम्मती जवान जन्नत से बाहर रह जाए। मेरे आका फरमाते हैं, अगर अल्लाह बहुत बेनियाज है, वो चाहेगा तो माफ कर देगा मेरी उम्मत के गुनाह, लेकिन अगर वो पूछने पे आएगा, अगर अल्लाह तभी ना माफ किया फिर क्या करोगे? अल्लाह तभी ना माफ किया फिर क्या करोगे? आज जो मुसलमान ये सोचते हैं जरा सी बात पर हमें जन्नत मिल जाएगी, हर काम के लिए हमने न नमाज पढ़ने की हमें फुर्सत, न कुछ करने की फुर्सत, क्या जन्नत इतनी सस्ती है? अगर जन्नत इतनी सस्ती होती ना, उस ख्वाजा नवाज के जो तज़किरे सुनते हो ना, वो ख्वाजा नवाज की जिंदगी पर हो आखिरी 70 साल की उम्र तक बिस्तर को कभी पीठ नहीं लगाया हो। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी की कहानी पढ़ो, 40 साल तक इशा की हुजूर से फजर की नमाज पढ़ी। वो कह सकते थे जन्नत मेरे बाप की जागीर है, हम कैसे कह सकते हैं यार जन्नत मेरे बाप की जागीर है? हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने, जिन्होंने, जानते हो हजरत मुफ्ती आजम से किसी ने पूछा था, यार जन्नत की नजारे मदीने में देखने को मिलती है, आका की रोजा, आका की जाली कितनी अच्छी है। हजरत मुफ्ती आजम हिंद फरमाते, मैंने भी सुना है। लोगों ने कहा हजरत आप तो हज करने चले गए, आप ये कह रहे हैं कि हमने सुना है? कहा यार जब वहां जाते हैं ना, रोजे अक़दस पे खड़े होते हैं, इतनी हिम्मत नहीं होती कि नजर उठाकर के आका का गुंबद देख सके, हमें हया आती है। मेरी कौम जो रात रात भर ज़िना के मनाज़िर देखती हो, वो कौम आका को कैसे मुंह दिखाएगी? मेरी वो कौम जो रात रात भर फिल्में ड्रामे देख करके अपनी रातें को गुजारती हो, मेरे आका के चेहरे को कैसे देख पाएगी? यार मुफ्ती आज़म हिंद है,
بات میں ختم کرتا ہوں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی سے فرماتی جاؤ صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت لو. وہ جاتی ہے صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت لیتی ہیں کہ آپ اس وقت جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کوئی بوڑھا امتی جنت سے باہر نہ جائے گا. حضرت علی صدیق اکبر فرماتے ٹھیک ہے میں نے بیعت لے لی, میں اس وقت جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کوئی آقا کا بوڑھا امتی جنت سے باہر نہ جائے گا. پھر حضرت فاطمہ حضرت علی کو گواہ بنا کے کہتی ہے میں بھی قسم کھاتی ہوں میں اس وقت جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک کوئی بھی خاتون امتی جنت سے باہر نہ جائے گی. میرے آقا فرماتے اللہ تبدیل نہ بخشا پھر کیا کرو گی, سبحان اللہ. اللہ تبدیل نہ بخشا پھر کیا کرو گی. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں حضور اب آپ بتائیے کب تک یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. میرے آقا فرماتے بیٹی جب تک اللہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں فرما دیتا تب تک میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا. حضرت فاطمہ فرماتی ہے چلو ٹھیک ہے پھر ہم بھی سجدے میں سر کو رکھتے ہیں جب تک آپ نہیں جاؤ گے تب تک ہم بھی اس غار سے باہر نہیں جائیں گے. حضرت فاطمہ جیسی سجدے میں سر رکھی ہے ادھر اللہ فرماتا ہے جبرائیل کہاں ہو. حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اللہ میں سدرۃ المنتہا پہ ہوں. کہا جاؤ آج نبی سے فرما دو بیٹی سوالی بن کے آ گئی ہے اور بیٹی کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا. جا میرے محبوب کو کہہ دے محبوب قیامت کے دن جنت بھی میری ہوگی حکومت بھی میری ہوگی اشارہ کرنا تیرا کام جنت دینا میرا کام. یار وہ میرے آقا ہیں جو ہمیں کہیں نہیں بھولے. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے آقا کو کہیں نہ بھولے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہر چیز میں اپنے آقا کو ہم یاد کریں. کیا ملتا ہے یار ہمیں آقا کو ناراض کرنے سے, کیا ملتا ہے ہمیں. اللہ کے واسطے قیمتی سمجھو اپنی زندگی کو اور آقا سے محبت کرو اور یہی گن بٹھا لو اپنے اندر, یہی چیز اپنے ذہن میں بٹھا لو. ناک خالی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرمائے, جو بھی غلط انہیں معاف فرمائے. رب کائنات زندگی رہی ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات, چمن رہا تو پھول کھلیں گے, زندگی رہی تو پھر ملیں گے. مسافر ہم بھی مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.